لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال الله تبارك وتعالى إن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ بزرگان محترم، معزز خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، دنیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک صورت ہوتی ہے اور ایک حقیقت ہوتی ہے۔ حقیقت کا معنی نیچرلی چیز ہوا کرتی ہے جو حقیقت ہوا کرتی ہے، اور صورت کا معنی آرٹیفیشل جو ہوا کرتا ہے وہ ایک صورت ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے گھروں کے اندر شوکیس میں یا ٹیبل پر کچھ مصنوعی اور بناوٹی اور آرٹیفیشل فروٹس رکھے جو پلاسٹک کے بنے ہوئے ہیں یا مٹی کے بنے ہوئے ہیں یا لکڑے کے بنے ہوئے ہیں۔ دیکھنے میں وہ ایپل بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن نہ کھانے کے کام آتا ہے، نہ بھوک مٹا سکتا ہے، اور نہ تو اس میں کوئی خوشبو ہوتی ہے۔ گریپس بہترین قسم کے رکھے ہوئے ہیں، پلاسٹک کے بنے ہوئے، لیکن اس میں نہ خوشبو ہے، نہ پانی ہے، نہ رس ہے، نہ کھانے کے قابل ہے۔ مینگو ہمارے ٹیبل پر رکھی ہوئی ہے، بہترین قسم کی، وہ پلاسٹک کی بنی ہوئی ہے، وہ صورت ہے، حقیقت نہیں ہے۔ اسی لیے نہ وہ بھوک مٹا سکتی ہے اور نہ تو وہ ہمارے کھانے کے کام آ سکتی۔ دنیا بھر کی چیزیں اس طرح بناوٹی اور مصنوعی اور آرٹیفیشل ہمارے گھروں میں رکھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن یہ صورت مینگو ہے، حقیقت نہیں ہے۔ یہ صورت ایپل ہے، حقیقت نہیں ہے۔ یہ صورت گریپس ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ یا اسی طرح بعض جگہوں پر آپ چلے جائیں تو ایک مصنوعی اور آرٹیفیشل لائن بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ ایک آرٹیفیشل لائن ہے جس سے کسی کو ڈر نہیں لگتا۔ ہمارا چھوٹا سا بچہ بھی جا کر کے اس کو ٹچ کر لیتا ہے، اس لیے کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ جو بناوٹی اور آرٹیفیشل اور مصنوعی لائن ہے، جانور ہے، شیر ہے، اس میں کوئی قوت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، وہ ایک بناوٹی پلاسٹک کا بنا ہوا ہے۔ یہ صورت ہے، اس میں حقیقت کچھ نہیں ہو سکتی۔ اور اگر حقیقی شیر ہو اور حقیقی لائن ہو تو اس صورت میں کسی انسان کی ہمت نہیں ہو سکتی ہے کہ اس کے قریب چلا جائے۔ میں نے یہ دو مثالیں دی، ورنہ بے شمار مثالیں اس کی ہو سکتی ہے۔ ایک آرٹیفیشل اور بناوٹی اور جو ہے مصنوعی چھوٹا سا مکان ہوتا ہے جو دیکھنے کے اعتبار سے بڑا شاندار لگتا ہے، تصویر اس کی بنی ہوئی ہے، لیکن وہ رہنے کے کام کا نہیں، کوئی اس میں رہ نہیں سکتا ہے۔ وہ تو کاغذ پہ بنا ہوا ہے، اس میں کوئی اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، وہ بارش سے نہیں بچا سکتا، وہ دھوپ سے نہیں بچا سکتا۔ تو اسی طرح بے شمار مثالیں لیتے چلے جائیں، ایک صورت ہوتی ہے، ایک حقیقت ہوتی ہے۔ ایک مصنوعی اور بناوٹ اور آرٹیفیشل ہوا کرتا ہے، اور ایک حقیقت اور نیچرل ہوا کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آرٹیفیشل اور مصنوعی اور بناوٹی چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ جو جان حقیقت میں ہوا کرتی ہے وہ صورت میں نہیں ہوا کرتی۔ جب یہ باتیں سمجھ میں آ گئی تو آپ سمجھ لیجئے کہ ایمان کی بھی ایک حقیقت ہے اور ایک صورت ہے۔ ایمان کی ایک حقیقت ہے اور ایک صورت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایمان کی حقیقت اور ہے اور ایمان کی صورت اور ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم بھی پڑھ رہے ہیں، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صحابہ بھی پڑھتے تھے،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا بھی ایمان ہے اور صحابہ کا بھی ایمان تھا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد اور زبان ہم بھی کر رہے ہیں اور صحابہ بھی کرتے تھے، لیکن حضرات صحابہ کے پاس حقیقت تھی، ہمارے پاس صورت ہے۔ اسی لیے صحابہ کے ایمان نے اور اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اس کلمے نے ان کو اتنا جمایا تھا، اتنا جمایا تھا۔ ایک علمی بات مجھے یاد آ گئی اس کلمے شریف کے اوپر۔ اگر آپ قرآن و حدیث پر غور کر لو گے تو آپ کو کہیں یہ پورا کلمہ نہیں ملے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہیں نہیں ملے گا۔ یہ ایک علمی بات ہے، لیکن چونکہ کلمہ شریف کی بات آئی تو میں اس پر مسئلہ بیان کروں۔ ہاں، قرآن میں ایک جگہ لا الہ الا ہو ملے گا اور دوسری جگہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ملے گا، لیکن الف سے لے کر والناس تک آپ پورا قرآن پڑھ لیں، پورا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہیں لکھا ہوا نہیں۔ احادیث مبارکہ میں من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ تو آیا، من قال لا الہ الا اللہ تو آیا، من يعلم انه لا الہ الا اللہ تو آیا، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں آیا۔ تو پھر اب سوال یہ ہوگا کہ پھر یہ کلمہ شریف اس طرح پڑھتے کیوں ہو؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایسے کیوں پڑھ رہے ہیں جب آیا نہیں ہے؟ حضرات محدثین نے اس کا جواب دیا ہے، اکابر کی نظر ہے۔ فرمایا تعامل، تعامل کا معنی ہوتا ہے دور صحابہ سے لے کر دور نبوت سے لے کر 1400 سال تک آج یہ کلمہ اسی طرح پڑھا گیا اور ساری امت نے اس طرح پڑھا۔ نبی کے سامنے صحابہ نے پڑھا، صحابہ کے سامنے تابعین نے پڑھا، تابعین کے سامنے تبع تابعین نے پڑھا۔ یہ تعامل ہے، اور شریعت میں تعامل بھی ایک دلیل ہوا کرتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ 20 رکعت کا جو مسئلہ ہے وہ تعامل سے ثابت ہے، اس لیے کہ دور صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے محضر الصحابہ میں تمام صحابہ کے بیچ میں 20 رکعت کا فیصلہ فرمایا، اور یہ فرمایا کہ حضرت ابی ابن کعب اور تمیم داری یہ دونوں مل کر کے پڑھائیں گے، اور ان دونوں نے مل کر کے پڑھایا اس نماز کو۔ ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ نے قبول کیا، تابعین نے قبول کیا، تبع تابعین نے قبول کیا، حتیٰ کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے۔ ابو حنیفہ بھی 20 کہہ رہے ہیں، شافعی بھی کہہ رہے ہیں 20، مالک بھی 20 کہہ رہے ہیں، امام احمد بھی 20 کہہ رہے ہیں، اور ہر دور میں امت نے اس کو 20 قبول کیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ شریعت میں تعامل بھی دلیل ہے، اور جب تعامل دلیل ہے تو جس تعامل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ثبوت ہو رہا ہے، اسی تعامل سے 20 رکعت کا بھی ثبوت ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ میں نے ایک علمی بات تھی جس کو ذکر کر دی۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم بھی کہہ رہے ہیں اور صحابہ بھی کہتے تھے، لیکن صحابہ کے پاس حقیقت تھی، ہمارے پاس صرف صورت ہے۔ آپ انداز لگائیں، اب صحابہ کی کچھ مثالیں لیجئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی، اہل مکہ نے جب آپ کو پکڑ لیا اور مکے میں قید کر لیا، بخاری شریف میں مفصل آپ کا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ جب آپ کو قید کیا گیا، اور چونکہ ذی-قعدہ، ذی-الحجہ اور محرم کا مہینہ چل رہا تھا، اس لیے ان کے نزدیک وہ حرمت والے مہینے تھے، تو آپ کو قید کر دیا ایک مکان میں، اور آپ کے چاروں طرف سلاخیں تھیں، اور آپ کو بیڑیوں میں باندھے ہوئے تھے۔ جب یہ مہینے پورے ہوئے اور آپ کو اطلاع دی گئی کہ اب آپ کو قتل کیا جائے گا، آپ کو شہید کیا جائے گا، آپ کو سزا دی جائے گی، اور یہ سزا آپ سے لی جا رہی ہے بدر کے بدلے میں۔ بدر میں جن مشرکین کو آپ کے ہاتھ مارے گئے تھے اس کی یہ سزا ہے، تو آپ کو اطلاع دی گئی۔ جس مکان میں آپ قید تھے اس مکان کی عورت فاطمہ نام کی ایمان لانے کے بعد جب واقعہ بیان کرتی ہے تو وہ یوں کہتے ہیں کہ خبیب سے بہتر قیدی میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ اسلام اخلاق سکھاتا ہے، خبیب سے اچھا قیدی میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ
میں نے خبیب کو دیکھا کہ چاروں طرف بیریاں ہیں، پاؤں میں بیریاں، ہاتھ میں بیریاں، اور خبیب انگور کھا رہے، گریپس کھا رہے۔ تو ہم نے پوچھا کہ یہ کون لایا تیرے پاس، جبکہ تو یہاں بندھا ہوا ہے اور مکان میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں، اور مکے میں سیزن بھی نہیں تھا گریپس کا، عرب میں سیزن بھی نہیں تھا، یہ گریپس آیا کہاں سے؟ تو خبیب نے فرمایا من اللہ، میرے اللہ نے بھیجا، میرے اللہ نے بھیجا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم کے لیے بیت المقدس کے کمرے میں اللہ فروٹس کو بھیج سکتا ہے تو محمد کے غلام کے لیے قید خانے میں اللہ بھیج رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم جو ہیں وہ اس کمرے میں تھی اور ان کے پاس فروٹس تھا، اور زکریا علیہ السلام نے پوچھا انا لکی ھذا، یہ فروٹس کہاں سے آیا، کون لایا تیرے پاس؟ وہ من عند اللہ، میرے اللہ نے بھیجا۔ تو وہاں نبی کی ماں ہے، یہاں تو محمد کا غلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ کو اطلاع دی گئی کہ اب آپ کو قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا، تو آپ نے استرا منگوایا کہ میں بال صاف کر لوں، اس لیے کہ نہ معلوم میرے مرنے کے بعد میری ناش کا کیا ہوگا۔ جب آپ کو استرا سے اپنے بال صاف کر رہے تھے، چہرہ بنا رہے تھے، بال صاف کر رہے تھے، اتنے میں وہ عورت کہہ رہی ہے کہ میرا چھوٹا بچہ کھیلتا کھیلتا خبیب کے پاس چلا گیا، خبیب نے اپنی ران پر بٹھا لیا، میں ڈر گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خبیب اس کو مار دے۔ میرے خوف کو دیکھ کر خبیب نے کہا بہن ڈرو مت، میرے نبی نے بچوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے، بے قصوروں کو مارنے سے منع فرمایا ہے، یہ اسلام ہے۔ اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ کسی بے قصور کو مارا جائے، کسی پر ظلم کیا جائے، کسی کی عزت لی جائے، کسی کی ذلت کی جائے، کسی کو پامال کیا جائے، قطعاً شریعت اجازت نہیں۔ جب آپ کو قتل کے لیے لے چلے تو آپ سے کہا گیا کہ اگر خبیب ہم آپ کو چھوڑ دیں اور آپ کی جگہ محمد کو پکڑ لیں تو کیا آپ خوش ہیں؟ خبیب کے ایمان نے جواب دیا، چونکہ وہ حقیقی ایمان تھا، وہاں جان دینا آسان تھا۔ فرمایا کہ تم میرے نبی کو میری جگہ پر قتل کا مسئلہ کہہ رہے ہو، مجھے چھوڑ کر میرے نبی کو کانٹا لگے یہ بھی برداشت نہیں ہے مجھ کو، صرف کانٹا لگے، میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں لیکن میرے نبی کے لیے نہیں، میرے نبی کو کانٹا بھی برداشت نہیں۔ پھر فرمایا اجازت ہو تو 2 رکعت پڑھ لوں، فرمایا پڑھ لے، 2 رکعت پڑھی، اور پھر فرمایا کہ اگر تم یہ نہ سوچتے کہ میں کوئی ڈر رہا ہوں تو میں اور نماز پڑھتا اور لمبی نماز پڑھتا، لیکن کہیں میری لمبی نماز سے تم یہ نہ سمجھ لو کہ میں ڈر گیا ہوں۔ اور پھر مسکرائے تو ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ ہنس رہے ہیں، آپ کے تو قتل کا وقت ہے، ہنس رہے ہیں؟ فرمایا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اللہ مجھے ایسی 100 جان دیتا تو میں اپنے نبی پر قربان کر دیتا۔ یہ ہے حقیقت ایمان، یہ ہے ایمان کی حقیقت۔ آج میرا اور آپ کا ایمان، معاف فرمائے ہم بھی اس میں داخل ہیں، آپ بھی اس میں داخل ہیں کہ ہمارا ایمان فجر کی نماز کے لیے ہمیں نہیں اٹھا سکتا، اتنا کمزور ہمارا ایمان۔ یہ صورت ہے ہمارے پاس، آرٹیفیشل ایمان ہے، حقیقت ہے ہی نہیں۔ ہمارا ایمان شراب نہیں چھڑا سکتا، ہمارا ایمان فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھا سکتا۔ ہمارے ایمان کا حال یہ ہے کہ ہمارا ایمان غیبت سے ہم کو دور نہیں کر رہا ہے، جھوٹ سے دور نہیں کر رہا ہے، الزاموں سے دور نہیں کر رہا ہے، برائیوں سے دور نہیں کر رہا ہے۔ وہ کیا ایمان ہوا؟ وہ ایک صورت ایمان ہے، حقیقت ایمان نہیں۔ روایتوں میں ہے صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ سفر کر کے چلے ہیں، مکہ والوں نے پکڑ لیا، فرمایا صہیب تم
جو دولت ہے وہ نہیں لے جا سکتے، اس لیے کہ تم نے مکے میں یہ دولت کمائی ہے، یہ ہماری کنٹری کی دولت ہے، ہمارے ملک کی، اب جا سکتے ہیں، لیکن سامان سارا دولت یہاں۔ صہیب نے فرمایا ساری دولت یہاں۔ اتنے مالدار صہیب، لیکن فتح پرانے کپڑوں میں مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے سارا واقعہ بیان کیا کہ حضرت اہل مکہ نے کہا تم نے دے دیا؟ کہا جی، اس لیے کہ حضرت میرا ایمان اصل ہے، وہ دولت کوئی چیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں صہیب سودا سستا ہے، اس لیے کہ دولت تو کل مل سکتی ہے، ایمان کہاں ملے گا؟ دولت تو انسان کہیں بھی کما سکتا ہے، ایمان کہاں ملے گا؟ ان کے پاس حقیقی ایمان تھا تو ان کے لیے دولت کا چھوڑنا آسان ہو گیا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جو زمین دبا کر بیٹھے ہیں وہ دبا کر بیٹھے ہیں، میرا ایمان وہ زمین بھی نہیں چھڑوا سکتا۔ جو مکان لے کر بیٹھے ہیں کسی غریب کا، یتیم کا، بیوہ کا، مسکین کا، وہ لے کر بیٹھے ہیں۔ جس کا قرضہ دبا کر بیٹھے ہیں نہیں دے رہے، میرا ایمان مجھ کو کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان ایمان ہی نہیں، حقیقی ایمان ہے ہی نہیں۔ حقیقی ایمان تو کچھ اور چیز ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ سے جب ہجرت کر کے چلے تو بیوی ساتھ تھی۔ فرمایا کہ ابو سلمہ تم جا سکتے ہو، لیکن یہ بیوی تمہاری جو ہے وہ ہماری بیٹی ہے اور مکے کی ہے، اس کو ہم نہیں لے جانے دیں گے۔ ہماری بیٹی آپ کیوں لے جائیں گی؟ آپ جائیے مدینہ محمد کے پاس، ٹھیک ہے آپ ایمان لے آئے، لیکن ہم تمہاری بیوی جو ہے وہ ہماری بیٹی، ہم اس کو نہیں جانے دیں گے۔ ابو سلمہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، میرے نبی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اکبر۔ بیوی سے کہا میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں لیکن میں میرے نبی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، عافیت سے رکھے، جب موقع ملے تب تمہاری ہجرت میں کرا لوں گا، لیکن ابھی تم مکے میں رہو۔ ابو سلمہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے مدینہ المنورہ چلے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ایمان کی حقیقت تھی تو بیوی کا چھوڑنا بھی آسان ہو گیا۔ آج میری بیوی کی فیشن مجھ سے نہیں چھوڑائی جا سکتی۔ آج میری بیوی بے نمازی ہے، میں اس کو نماز پہ نہیں لا سکتا، چونکہ ہمارا ایمان صورت ایمان ہے، حقیقت ایمان ہے ہی نہیں۔ آج میری بیوی عریانیت اور بے حیائی پر، میری اولاد عریانیت اور بے حیائی پر اتری ہوئی ہے، لیکن میرا ایمان ان کو کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہ میرے پاس صورت ایمان ہے، حقیقت ایمان نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک مرتبہ حدیث بیان کی کہ ان کے بیٹے تھے عبداللہ ابن عمر کے، وہ یوں کنکر سے کھیل رہے تھے۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا بیٹے ایسے نہ کھولو، اس لیے کہ اس سے فائدہ کچھ نہیں، نقصان ہوگا، کسی کی آنکھ پھٹ جائے گی، اس طرح نہ کھیلو، اور فائدہ کچھ نہیں ہے اس سے، اس لیے کہ کوئی شکار نہیں کر سکتے، اس طرح سے کوئی بھی شکار نہیں ہو سکتا، نفع کچھ نہیں، نقصان ہے۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جی یہ تو ایک کھیلنے کی چیز ہے، اس میں بھی آپ مجھے منع کر رہے ہو کہ میں کھیل رہا ہوں، اس پر بھی آپ منع کر رہے ہو۔ ابن عمر نے فرمایا میں میرے نبی کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تو میرے سامنے میرے نبی کی حدیث پر سوال کر رہا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ زندگی بھر میں تجھ سے قطع تعلق کرتا ہوں۔ ایک حدیث پر سوال کرنے کی بنیاد پر عبداللہ ابن عمر نے قسم کھا لی، اپنے بیٹے سے بائیکاٹ کر لیا۔ ایمان ہے یہ، حقیقت ایمان، اس کو کہتے ہیں حقیقت ایمان۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ اپنے گنجان باغ میں جو بھرا ہوا تھا بالکل چاروں طرف سے ہرا بھرا، کھجوروں کے درخت تھے، گریپس کی بیلیں چل رہی تھی، بیچ میں نالیاں چل رہی تھی، شاندار مکان اندر میں بنا ہوا تھا، اور ایسے بیل اوپر چڑھائی گئی تھی سب کہ ایک پرندہ اندر آ جائے تو نکل بھی نہ سکے،
اور آپ باغ میں نماز پڑھ رہے تھے اور اتنے میں ایک چڑیا آئی. اب اس چڑیا کو باہر جانے کا راستہ نہیں مل رہا ہے، اس لیے کہ وہ بیل اس طرح چڑی ہوئی ہے گریپس کی. وہاں گریپس خوب ہوتی تھی، اسی لیے عربوں کے وہاں انگوری شراب بہت مشہور تھی. گریپس کی شراب بہت پیتے تھے وہ لوگ، تو انگور ان کے وہاں بہت تھے، اور کھجور کی شراب اور جو کی شراب، یہ 3 شرابیں ان کے وہاں تھی. اب وہ چڑیے کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہے، چڑیا نکلے کیسے؟ اور حضرت نماز میں دیکھ رہے کہ وہ ادھر سے ادھر دوڑ رہی، اور دل میں خیال سا گزرا کہ کیسا بہترین باغ ہے کہ ایک پرندے کو بھی نکلنے کے لیے جگہ نہیں ہے، کیسا بہتر. لیکن جہاں سلام پھیرا کہ دل میں خیال گزرا کہ میرے اس باغ نے مجھ کو میری نماز میں غافل کر دیا آپ نے اللہ سے. کیا کیا آپ نے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور فرمایا یا رسول اللہ، اس باغ نے اور اس کی ہری بھری شکل نے مجھے میری نماز کے اندر خلل ڈالا ہے، میں اس باغ کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیتا ہوں. مجھے وہ باغ نہیں چاہیے جس کی وجہ سے میرے رب کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہو جائے، میری نماز میں خلل پڑ جائے. آج میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم 2 پیسوں اور 2 تقوں کے لیے اپنی نماز چھوڑ دیتے، مسئلے پوچھتے رہتے ہیں. نماز کا وقت نہ ملے تو قضا کر لیں گے، نماز کا وقت نہ ملے تو قضا کر لیں گے. ایمانی حقیقت جب ہوتی ہے تو وہ اندر سے یہ کہتی ہے کہ میرا جاب جا سکتا ہے، میری جمعہ نہیں جا سکتی. اگر حقیقت ایمان ہو کہ میرا جاب جا سکتا ہے لیکن میں اپنی جمعہ نہیں چھوڑوں گا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یرموک میں گئے، عیسائیوں کا ڈیرا تھا سامنے، 1 لاکھ سے بڑا لشکر ہے. مسلمانوں کی پارٹی میں بھی اور جماعت میں بھی ایک عیسائی تھا جو مسلمانوں کی طرف سے آیا ہوا تھا لڑنے کے لیے. اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا اور یوں کہا کہ خالد ہماری جماعت چھوٹی ہے اور یہ تو 1 لاکھ کے اوپر ہے، مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کو چپ ہو جا، تیرا ایمان دنیا پر ہے، میرا ایمان اپنے اللہ پر ہے. میں ان کو ابھی پیغام بھیج رہا ہوں کہ جتنے ہیں اتنا ایک لشکر اور لے آئیں، انشاءاللہ تعالی ہم تمہارا مقابلہ کریں گے. یہ حقیقت ایمان ہے. کون نہیں جانتا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر کا پیالہ دیا گیا اور آپ نے اس کو پی لیا اور بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہی کلمات پڑھ کر کے پیا تھا. اور دنیا دیکھتی رہی کہ آپ نے پی لیا اور آپ کا بال بھی خراب نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ سارے واقعات میں حقیقت ایمان ہے. حقیقت ایمان. آج ہمارے پاس صورت ایمان ہے، اس لیے میرا ایمان مجھ کو نماز کے لیے نہیں لے چلتا، میرا ایمان مجھ کو روزوں کی طرف نہیں لے چلتا، میرا ایمان مجھے سچ بولنے کی طرف نہیں لے چلتا، میرا ایمان مجھ کو کسینوں سے نہیں بچا رہا ہے، میرا ایمان مجھ کو جھوٹ بولنے سے اور ڈرگس سے نہیں بچا رہا ہے، میرا ایمان شراب سے نہیں بچا رہا ہے، میرا ایمان دھوکے بازی اور غداریوں سے نہیں بچا رہا ہے، میرا ایمان غیبت اور الزام سے نہیں بچا رہا ہے، اور میرا ایمان اس مبارک مہینے کے اندر مجھ کو نیکیوں کی طرف نہیں لے جا رہا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے پاس صورت ایمان ہے. اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ لا تہینوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، تم ہی لوگ کامیاب رہو گے اگر تم مومن ہو. یہ حقیقت ایمان پر وعدہ ہے، صورت ایمان پر وعدہ نہیں ہے. یہ تو منافقین کے پاس بھی صورت ایمان تو تھا. جو مدینے کے منافق تھے ان کے پاس صورت ایمان تھا، اور قرآن کریم سورہ منافقون میں ان کا نقشہ بھی کھینچتا ہے کہ اگر ان کے حالات دیکھو تو بڑے خوبصورت، بڑے دل دول والے نظر آتے ہیں، بڑے شاندار کپڑے پہن کر کے نبی کے پاس آتے تھے،
ہاں بڑے شاندار. وَيَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ. ہاں قرآن جو نقشہ کھینچ رہا ہے. ارے وہ بات اس انداز سے کرتے تھے کہ آپ تو سنتے ہی رہ جاؤ. واہ واہ کتنی اچھی باتیں ہو رہی ہے. وَيَقُولُوا وہ باتیں کرتے تھے. جب نبی علیہ السلام کوئی بات ان کے سامنے فرماتے تھے تو یوں گردن جھکا کر بیٹھ جاتے تھے. جی حضرت تسلیم ہے ہم کو. وَيَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ. اور جب وہ باتیں کرتے تھے تو اس انداز سے میٹھی میٹھی باتیں کہ آپ بھی کان لگا کر ان کو سنتے ہی رہے. کأنہم خشب مسندہ. جیسے ایک تنا ہے, یہ ستون ہے نا لگا ہوا, یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا. یہ نبی کے سامنے بیٹھتے تھے تو بالکل یوں بیٹھ جاتے تھے, ہلتے بھی نہیں تھے. یحسبون کل صیحۃ علیہم. لیکن ایمان اتنا کچا تھا کہ ذرا سی آواز اٹھتی تھی تو یہ سمجھتے تھے کہ حالات ہم ہی پر آ گئے. یحسبون ہر چیز کو وہ اپنے خلاف سمجھتے تھے. کل صیحۃ علیہم. نبی کو فرمایا ہم العدو, وہی دشمن ہے تمہارے. فاحذرہم, بچو ان سے. ہمارے پاس صورت ایمان ہے, ورنہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا. یہ اللہ کی نصرت کے جو وعدے ہیں وہ حقیقت ایمان پر وعدے ہیں, صورت ایمان پر نہیں. ہمارے انڈیا میں, ہندوستان میں, بلکہ ایشیا میں کھیت میں جب جواری ہوتی ہے, جب غلہ اگتا ہے تو فارمر اور کسان جو ہے وہ ایک اسٹیچیو بناتا ہے بیچ میں اور اس کو کپڑا پہنا دیتا ہے اور وہ ہلتا رہتا ہے, جس کو دیکھ کر پرندے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی انسان کھڑا ہے اور اس کی وجہ سے وہ غلہ کھانے نہیں آتے پرندے. یہ صورت انسان ہے, حقیقت انسان نہیں ہے, یہ صورت انسان. لیکن ان پرندوں کو اگر پتا چل جائے کہ یہ تو صورت ہے, اندر میں روح نہیں ہے, یہ تو اسٹیچیو ہے, بنایا ہوا ڈھانچہ ہے, کچھ نہیں ہے, تو وہ پرندے اس کے سر پر بیٹھ کر کھاتے ہیں کہ اس کی حقیقت نہیں. آج ساری دنیا کو پتا چل چکا ہے, ساری دنیا کو پتا چل چکا ہے کہ مسلمانوں کی حقیقت ایمان ختم ہو چکی ہے. یہ صورت ایمان ہے. یہ روتے بھی ہے تو کوئی حقیقت نہیں ہے, ان کی دعائیں بھی ہے تو کوئی حقیقت نہیں ہے. اسی لیے ایک یہودی ٹویٹر پر یہ لکھ رہا ہے کہ اے مسلمانوں, تم ہمارے خلاف تمہارے کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے ساری زندگی دعا کرتے رہے لیکن ہمیں کچھ نہیں ہوا, اس لیے کہ تم میں صورت ایمان ہے, حقیقت ایمان نہیں. لکھ رہا ہے, آپ ٹویٹ پر جائیں تو ملے گا آپ کو. تمہارے پاس صورت ہے, تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہی نہیں, ورنہ برسوں سے دعائیں ہو رہی ہے, اللہ بیت المقدس کو آزادی نصیب فرما, مسلمانوں کی مظلومیت ختم فرما. برسوں سے دعائیں ہو. لیکن ہمارا اندر کا جو ایمان ہے وہ ایمان حقیقت ایمان نہیں. ورنہ ہمارا ایمان ہمیں دین پر مجبور کرتا, رونے پر مجبور کرتا, عبادت پر مجبور کرتا, صداقت پر مجبور کرتا, حق بات پر مجبور کرتا, دین پر مجبور کرتا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی ولا یشرکون بی. اے لوگو, میرا تم سے وعدہ ہے. وعد اللہ, اللہ کہتا ہے میرا تم سے وعدہ ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم, اے ایمان والو, وعملوا الصالحات, جب تم اعمال صالحہ کرتے ہو, لنستخلفنہم فی الارض, ہم اس زمین کے تم کو مالک بنائیں گے, حکومت تمہیں دیں گے. کما استخلف الذین من قبلہم, جیسے تم سے پہلے لوگوں کو دی, اور اس زمین پر تمہاری حکومت ہم قائم کریں. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور تمہارے خوف کو ختم کر کے تمہیں امن دے دیں گے, اطمینان دے دیں گے تمہیں. شرط کیا ہے؟ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا,
میری عبادت کرنا اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، حقیقت ایمان کو لے کر آنا۔ اگر حقیقت ایمان تمہارے پاس ہے تو تم کامیاب ہو، اور حقیقت ایمان نہیں ہے، صورت ایمان۔ اسلام کے صحابہ کے بعد پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، جہاں جہاں بھی مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے اور مسلمانوں پر حالات آئے ہیں، وہاں سمجھ لینا یہ صورت ایمان سے مقابلہ ہوا ہے، حقیقت ایمان سے مقابلہ نہیں ہوا۔ ورنہ صحابہ کے پاس حقیقت ایمان تھا، بدر میں اللہ نے کامیاب کر دیا، احد میں اللہ نے کامیاب کر دیا، خندق میں اللہ نے کامیاب کر دیا، اور ایسی نصرت اتاری، ایسی نصرت اتاری خندق کے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کسی قوم کو ہلاک کرتا ہے تو الٹی ہوا چلاتا ہے، مغرب کی طرف سے ہوا چلاتا ہے، لیکن اللہ کا نبی کہہ رہا ہے میری اللہ نے مدد فرمائی کہ اس نے مشرق کی طرف سے ہوا چلائی، سیدھی ہوا چلا کے۔ خود بخاری شریف کی روایت ہے کہ قوم عاد کو اللہ نے دبوری اور الٹی ہوا سے ہلاک کیا، اور اللہ نے مجھ کو مشرقی ہوا سے، سیدھی ہوا سے میری مدد فرمائی۔ اور کیسی مدد کی؟ ابو سفیان کا لشکر جرار، حق تعالی نے کوئی فوج نہیں اتاری، صحابہ کی تو اتنی قوت نہیں تھی، ایک خندق اپنے اسباب کے درجے میں کھود لی گئی، باقی اس سے آگے اللہ کی نصرت اتری۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تم میرے دین پر قائم رہو گے تو میں فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا، ہاں قرآن میں ہے میں فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا، اور وہ مددیں ہوئی کہ اللہ نے ہوا چلائی اور سخت سردی بھیجی۔ سردی کا زمانہ تھا جب یہ لوگ آئے تھے، اور اس زمانے کے اندر رات میں ان لوگوں نے آگ جلائی گرمی حاصل کرنے کے لیے، خداوند قدوس نے ہوا چلا کر آگ کو بجھا دیا، اور جب آگ بجھ گئی تو سردی سے بچنے کا سامان نہیں رہا۔ صبح ہی میں ابو سفیان نے اعلان کیا کہ چلو ہم واپس چلتے ہیں، کچھ نہیں ہو سکتا ہے ہم سے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر اور اپنے صحابہ کی ایمان حقیقی پر ہوا کے ذریعے سے مدد فرمائی۔ ہاں جب ایمان حقیقی ہوتا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے، اور اس کی رضا پر رب کریم ہواؤں سے مدد کرتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو چھوٹا سا وائرس جو اس وقت چلا ہے، وائرس ہی تو ہے، جراثیم اس کو بولتے ہیں، ہمارے مقابلے میں تو اس کا جسم اتنا چھوٹا ہوگا، ویسے فوٹو میں لوگ بتاتے وائرس کا معنی کیڑا، جراثیم جو فضاؤں میں اڑ رہا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے اور صورت ایمان ہمارے پاس ہوتی ہے اور اس کا قہر و غضب جب اترتا ہے تو اتنے بڑے انسان کو حق تعالی نے ایک ایسا وائرس اور جراثیم اور کیڑے اتار دیے کہ جس نے اس انسان کو عاجز کر کے قبرستان پہنچا دیا۔ خوب سمجھے ان باتوں کو، پوری تاریخ اٹھا لے، جب حقیقی ایمان تھا تو صحابہ کو کامیابی ملی، اور جب صورت ایمان آیا اور اہل ترک کا ایمان کمزور تھا تو نتیجہ یہ ہوا کہ حالات کا مقابلہ ہوا۔ پھر چنگیز خان نے بھی مسلمانوں کو مارا اور لاکھوں گردنوں کا مینارہ بنایا کاٹ کاٹ کر۔ پھر ہلاکو خان نے بھی مارا مسلمانوں کو، اور اس کے علاوہ بے شمار لوگ مارتے چلے گئے مسلمانوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی حقیقت نہیں تھی، صورت ایمان، تو لوگ مسلمانوں کو ختم کرتے چلے گئے اور مسلمانوں کے حالات تباہ و برباد ہوتے چلے گئے۔ یاد رکھو حقیقت ایمان سے جب کوئی ٹکراتا ہے تو اللہ ایمان کو غلبہ دیتا ہے، اس لیے کہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ لا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، قرآن کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ جہاں جہاں ہمیں شکست نظر آتی ہے نا، آج بھی اور پہلے بھی، تو ان تمام جگہوں کے اوپر وہاں صورت ایمان سے مقابلہ ہوا ہے، اور جب صورت ایمان سے مقابلہ ہوا ہے تو پھر صورت کے اندر کوئی وجود نہیں ہوتا، صورت کے اندر کوئی جو ہے حلاوت نہیں ہوتی، چاشنی نہیں ہوتی، صورت کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی، کوئی قوت نہیں ہوتی، اس لیے یہ صورت ایمان اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔
جس کے نتیجے میں مسلمان ہر دور میں ذلتی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سارے لوگ بول رہے ہیں مسلمانوں پر مظلومیت ہے، حالات ہیں، مسلمانوں پر حالات ہیں، مظلومیت ہے، پریشانیاں ہیں، فلسطین آزاد نہیں ہو رہا ہے، بے شمار جو ہے پریشان لوگ ہیں، لیکن اس بات کو کبھی نہیں سوچا کہ ہمارا ایمان کمزور ہے جس کی بنیاد پر مسائل ہے، اور ایسے صورت ایمان کو لے کر کے اللہ کی نصرت کبھی نہیں آ سکتی۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت۔ اللہ کی نصرت میجورٹی پر نہیں ہے کہ مسلمان دنیا میں بہت ہو جائے تو اللہ کی نصرت اترے گی۔ یہ خیال است و محال است و جنو، یہ خیال ہے، اس خیال کو چھوڑ دو۔ میجورٹی پر اللہ کی مدد نہیں آتی، اللہ میجورٹی مائنورٹی کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تو ایمان کی حقیقت کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ تبارک و تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى وجوہکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ میری خوبصورتی کو نہیں دیکھتا، اللہ میرے ظاہری صورت کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ میرے قلب کو دیکھتا ہے، میرے باطن کو دیکھتا ہے، میرے اندر کو دیکھتا ہے۔ آج ریاکاری پر ہم آ گئے، آج دکھلاوے پر ہم آ گئے، ہم شہرت پر آ گئے، نام و نمود پر ہم آ گئے، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، ہمارا ایمان ہمیں فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھا سکتا، ہمارا ایمان ظہر کے لیے ہمیں مسجد میں نہیں لے جا سکتا، ہمارا ایمان ہمیں جھوٹ نہیں چھڑا سکتا، ہمارا ایمان ہمیں بدگوئی سے نہیں بچا رہا ہے۔ کیوں نہیں بچا رہا؟ اس لیے کہ ایمان کمزور ہے، صورت ہے ایمان کی، حقیقت نہیں۔ صحابہ کے پاس حقیقت تھی، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ایک گناہ ہو گیا ان سے، برا گناہ تھا، زنا کا مسئلہ ہو گیا، کسی نے نہیں دیکھا تھا، کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ اگر وہ تنہائی میں بیٹھ کر توبہ کر لیتے اللہ ان کو معاف کر دیتا، اس لیے کہ زنا حقوق العباد میں نہیں ہے، حقوق اللہ میں ہے، اور حقوق اللہ اللہ سے معافی مانگ لی جائے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ تنہائی میں بیٹھ کر معافی مانگ لیتے اللہ ان کو معاف کر دیتا، لیکن نبی کی خدمت میں آئے، فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے یہ قصور ہو گیا، اور نبی ان کو دفع کر رہے ہیں، اس لیے کہ آسان نہیں ہے پتھر مار کر ختم کر دینا، نبی دفع کر رہے ہیں۔ لعلک تقبلت لمست غمست، ارے شاید تو نے بوسہ دے دیا ہوگا، آگے کچھ نہیں کیا ہوگا، شاید تو نے ٹچ کیا ہوگا، آگے کچھ نہیں کیا ہوگا، لیکن وہ قبول کرتے ہی رہے تو اللہ کے نبی اور ان کو دفع کر رہے ہیں۔ ابھی کا جنون تو پاگل تو نہیں ہے، اس لیے کہ پاگل پر حد جاری نہیں ہوتی، پاگل پر کوئی مسئلہ نہیں، وہ شریعت کا مکلف ہے۔ ابھی کا جنون، پاگل نہیں ہے تو، فرمایا میں پاگل نہیں ہوں، صاف طور پر یہ مسئلہ ہوا ہے۔ یہ ایمان کی حقیقت تھی، اس لیے ان کا ایمان ان کو لے آیا نبی کے پاس کہ پتھر کھا کر کے مر جانا بہتر ہے، لیکن اللہ کی ناراضگی برداشت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایمان کی حقیقت تھی۔ ایک عورت ذات ہے، اور نبی کے پاس آ کر کے بخاری شریف کی روایت میں اقرار کر رہی ہے کہ حضرت زنا کا مسئلہ ہو گیا، اور نبی علیہ السلام ان کو بھی ٹالتے رہے، نہیں غلط ہے، کوئی نہیں ہوا ہوگا، تاکہ دفع ہو جائیں۔ عورت کو پتھر مار کر ختم کرنا آسان نہیں تھا، اور وہ اقرار کرتی رہی، اور فرمایا حضرت دلیل چاہیے تو میرے پیٹ میں اس کا حبل ہے، خود دلیل پیش کر دی۔ حضرت نے فرمایا اچھی بات ہے، جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس درمیان بھی اگر وہ رجوع کر لے اور نہ کہہ دے کہ حضرت یہ حلالی ہے حرامی نہیں ہے، تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، کوئی سزا جاری نہیں ہوتی۔ لیکن بچہ پیدا ہو گیا تو بچے کو لے کر نبی کے پاس آئی، فرمایا یا رسول اللہ اب تو سزا جاری کر دیجیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں ابھی نہیں، اس بچے کو لے جاؤ، دودھ پلاؤ اس کو، اور یہ جب روٹی کھاتا ہو جائے تب آنا۔ جب بچہ بڑا ہوا اور روٹی کھاتا ہو گیا تو اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیا اور نبی کی خدمت میں لے کر آئے، یا رسول اللہ یہ تو اب روٹی کھاتا ہو گیا، اب تو آپ سزا دے دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ وہ کون چیز تھی جو اس کو بار بار لا رہی تھی؟ وہ ایمان کی حقیقت تھی، ایمان کی حقیقت۔ آج میرے آپ کے پاس ایمان کی حقیقت نہیں ہے، اس لیے آخرت کے تذکروں پر بھی میری آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، جہنم کے تذکروں پر بھی کوئی آنسو نہیں بہتا۔
ہزاروں میت کی واٹس ایپ پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں لیکن رونگتا کھڑا نہیں ہو رہا ہے، خوف پیدا نہیں ہو رہا ہے کہ مجھے بھی جانا ہے۔ نہ قبر کا خوف، نہ آخرت کا خوف، نہ موت کا ڈر، نہ جہنم کا ڈر، نہ اللہ کا ڈر، نہ نبی کی محبت۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس حقیقی ایمان نہیں ہے۔ صحابہ کے پاس ایمان کی حقیقت تھی، اس لیے وہ دوڑ دوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی اصلاح کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ ہم اللہ کے پاس پاک صاف ہو کر کے جائیں۔ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ ایمان مضبوط ہوگا اہل اللہ کی صحبت سے، اللہ والوں کی صحبت سے، بزرگوں کی صحبت سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ظاہر سی بات ہے، بزنس مین کے پاس بیٹھنے سے بزنس کے طریقے آتے ہیں اور دکاندار کے پاس بیٹھنے سے دکان چلانے کا طریقہ آتا ہے، اور کاروبار والے کے پاس بیٹھنے سے کاروبار کا سلیقہ آتا ہے۔ اسی طرح اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آتا ہے، اور جب اللہ یاد آتا ہے تو پھر اس کا خوف بھی پیدا ہوتا ہے، پھر اس کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے، پھر اس کی مایا بھی پیدا ہوتی ہے، پھر اس سے ہمدردی بھی پیدا ہوتی ہے، پھر اس رب کے سامنے جھکنے کی بھی توفیق ہوتی ہے، پھر اس رب کو منانے کی بھی فکر ہوتی ہے، پھر اللہ کے سامنے سر سجود ہونے کی۔ ہمدردی کا مطلب یعنی اس کی مخلوق سے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، اس کی مخلوق سے مایا پیدا ہو جاتی ہے کہ مخلوق کو راضی کریں گے اللہ راضی ہو جائے گا، مخلوق کی خدمت کریں گے اللہ راضی ہو جائے گا۔ اب تعالیٰ جل شانہ ہم تمام کو صورت ایمان سے نکل کر حقیقت ایمان بنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم برحمته۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ يا فالق الحب والنوى، يا فالق الحب والنوى، يا فالق الحب والنوى، أنت الملك وأنت المالك، أنت على كل شيء قدير، أنت الملك وأنت المالك، أنت على كل شيء قدير، أنت الرحمن، أنت الرحيم، أنت الغفور، أنت الشكور، أنت بكل شيء عليم، أنت بكل شيء عليم۔ اللهم ربنا اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم۔ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته۔ اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا،
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولمن أوصانا ولمن حق علينا بالدعاء واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا تخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب له اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، اللہ ہمارے جلی خفی ظاہر باطن کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے رات کے اندھیرے کو معاف فرما، دن کے اجالے کو معاف فرما، اے اللہ مجلسوں کو معاف فرما، خلوتوں کو معاف فرما، اے ارحم الراحمین آپ رحم و کرم والے ہیں، آپ کریموں کے کریم ہیں، آپ داتاؤں کے داتا ہیں، آپ عطا کرنے والوں سے زیادہ عطا کرنے والے ہیں۔ اے اللہ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان ان کے بھائیوں کو معاف کروا دیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، اے اللہ آپ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اہل مکہ کو معاف کروا دیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، اے اللہ تو نے جب نبیوں کو معاف کرنے کا حکم دیا، اللہ آپ بھی ہمیں معاف فرما دیجئے، آپ بھی ہمارے لیے لا تثریب علیکم اليوم کہہ دیجئے، آپ بھی لا تثریب علیکم اليوم کہہ دیجئے، اللہ جلی خفی اور ظاہر کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم نے بڑے قصور کیے ہیں، اللہ ہمیں اعتراف ہے، اپنے جرموں کا اعتراف ہے، ہمیں اپنے جرموں کا اعتراف ہے، ہم مجرم ہیں اور پاپی ہیں، اور اے اللہ اقراری مجرم ہیں، اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، اللہ ہم جھوٹ نہیں چھوڑتے، ہم غیبت نہیں چھوڑتے، ہم برائی نہیں چھوڑتے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، اخلاق رذیلہ سے ہم سب کی حفاظت فرما، اخلاق حمیدہ سے ہم سب کو متصف فرما، اللہ نمازوں میں لذت عطا فرما، سجدوں میں سرور عطا فرما، تلاوت میں مزہ عطا فرما، اے اللہ خیرات و صدقات کا ذوق عطا فرما، اے الہ العالمین آپ سے ہونے کا یقین عطا فرما، اللہ آپ سے ہونے کا یقین عطا فرما، اے اللہ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما، جو ہم سے تراویح اور نماز ہو رہے ہیں، جو روزہ اور ذکر ہو رہا ہے، جو ہمیں اللہ خیرات ہو رہے ہیں، اپنے فضل سے قبول فرما لے، اے اللہ اس بیماری اور وبا کو دور فرما دے، اے اللہ اس بیماری اور وبا کو دور فرما دے، اے اللہ اس بیماری اور وبا کو دور فرما دے۔ آج کا مقدس دن وہ ہے جس دن تو نے مسلمانوں کو بدر میں غلبہ دیا تھا، رب کریم ہم تجھ سے اللہ اسلام کا غلبہ مانگتے ہیں، مسلمانوں کا غلبہ مانگتے ہیں، مسلمانوں کی مظلومیت کو دور فرما دے، اے اللہ مسلمانوں کا بول بالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، اور اے اللہ اس بلا اور وبا کو دور فرما دے۔ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہے، تجھے تیرے کلام کا واسطہ ہے، تجھے تیری ذات کریمی کا واسطہ ہے، تجھے تیری ذات رحیمی کا واسطہ ہے، تجھے تیری صفت غفاریت کا واسطہ ہے۔ اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ 7 فٹ کا موٹا انسان بھی ایک تیرے معمولی جراثیم کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ ہمیں اپنی کمزوری کا اعتراف ہے، ہماری حکومتیں دھری کی دھری رہ گئی،
اے اللہ ہماری سلطنتیں ٹوٹ گئی، کاروبار والوں کے کاروبار اجڑ گئے، اے اللہ اچھے خاصے نوجوان اے اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے، مولا یتیم بچے ہو گئے، اے اللہ عورتیں بیوہ ہو گئی، مولا ڈھیر لگے ہوئے ہیں لاشوں کے، اٹھانے والا کوئی نہیں۔ اے کریم داتا ہم تیرے دربار میں ہاتھ پھیلا کر فقیر مسکین عاجز بے بس بیٹھے ہوئے ساری دنیا سے اور خصوصاً اللہ ہندوستان سے انڈیا سے اس بلا کو دور فرما دے۔ اللہ موتوں کو ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اے اللہ تیرے باغی بندوں سے بھی اس کو دور فرما دے، اللہ دور فرما دے، آخر وہ بھی تیرے بندے ہیں۔ تیرے نبی سے ابو سفیان نے کہا تھا کہ مکہ کے قحط کو دور کرنے کی دعا کر دے، تیرے حبیب نے دعا کر دی تھی۔ ہم بھی انہی کے امتی ہیں، انہی کے غلام ہیں، اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں تو تمام سے اس بیماری کو اٹھا لے، مسلمانوں سے بھی اٹھا لے، تیرے باغی بندوں سے بھی اٹھا لے، تیرے نافرمان بندوں سے بھی اٹھا لے، اے اللہ بس ہو گیا اللہ، اللہ اپنے قہر کو واپس لے لے، اپنے غضب کو واپس لے لے۔ جب دنیا میں معمولی قہر اور غضب کا حال یہ ہے تو قیامت میں ہمارا کیا حال ہوگا اللہ؟ دنیا میں بھی اپنے قہر غضب سے حفاظت فرما، آخرت میں بھی اپنے قہر غضب سے حفاظت فرمانا، اے اللہ اپنی نگاہ رحمت فرما دے، اپنی نگاہ رحمت فرما دے، اس دنیا پر نگاہ رحمت فرما دے، تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، اے اللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اے اللہ تو نے تو ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا تھا، مولا تو جب ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنا سکتا ہے، اس بیماری کا اٹھانا تو اے اللہ تیرے حکم کے تابع ہے، اے خلیل کو خلیل بنانے والے مولا، اے محمد الرسول اللہ کو امام الانبیاء بنانے والے مولا، اے عیسیٰ کو روح اللہ بنانے والے مولا، اے موسیٰ کو کلیم اللہ بنانے والے مولا، ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ کاروبار والوں کے کاروبار اجڑ گئے، جو دینے والے تھے وہ مانگنے والے بن گئے، اللہ بچے یتیم ہو گئے، تجھے ان یتیم بچوں کا واسطہ ہے، ان بیواؤں کا واسطہ ہے، اللہ اس بیماری کو ختم فرما، اس بلا کو ختم فرما، اس وبا کو ختم فرما، الہ العالمین جتنے مرحوم ہو چکے ہیں سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کی درجات کو بلند فرما، اے الہ العالمین جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرما، عافیت صحت عطا فرما، تندرستی و توانائی قوت و طاقت عطا فرما، اے اللہ بے روزی روزگار کو روزی عطا فرما، سب کو حلال روزی عطا فرما، حرام کے دروازوں کو بند فرما، حلال کی روزی سب کو عطا فرما، اے اللہ جن کی اولاد اپنے ماں باپ سے ناراض ہے اللہ ان کو اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ماں باپ کو اپنی اولادوں کی تربیت کی توفیق عطا فرما، اے الہ العالمین دنیا میں جو جہاں جس طرح پریشان ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، امن و امان کو قائم فرما دے، امن و امان کو قائم فرما دے، امن و امان کو قائم فرما دے، اے اللہ جب تک جلائیں آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا، اور جب اٹھائیں تو اللہ ایمان پر خاتمہ فرمانا، اے اللہ نمازوں میں موت عطا فرمانا، سجدوں میں موت عطا فرمانا، اے اللہ روزوں کے ساتھ موت عطا فرمانا، تلاوت پر موت عطا فرمانا، اے اللہ پرتے پڑھاتے موت عطا فرمانا، اے اللہ کتے اور بلوں کی طرح رجرتی ہوئی موت سے ہماری حفاظت فرمانا، اے اللہ ہمیں ایسی موت دینا کہ تیرا پروانہ ملے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو بھی راضی ہو، تیرا حبیب بھی ہم سے راضی ہو، اس عالم میں تو ہمیں موت عطا فرمانا، اے اللہ لا الہ الا اللہ پر موت عطا فرمانا، اے اللہ دنیا کے تذکروں پر موت سے ہم سب کی حفاظت فرمانا، اے اللہ ما بعد الموت کی زندگی بے حد آسان فرمانا، وہ تنہائی کی زندگی ہے، وہ خلوت کی زندگی ہے، وہ وحشت کی زندگی ہے، وہ کیڑے مکوڑوں کی زندگی ہے، اے اللہ تنہا ہے، سارے رفقا، سارے رشتہ دار اقارب، سارے بھائی بہن متعلقین اولاد سب چھوڑ چھاڑ کر آ جائیں گے، اے اللہ اس اندھیری کوٹھری میں لاج رکھ لینا،
بہت ڈر لگتا ہے اللہ، بہت ڈر لگتا ہے۔ جب بجلی چلی جائے تو کمرے میں ہم اکیلے نہیں سو سکتے ہیں، اس قبر کے گھڑے میں ہمارا کیا ہوگا؟ اگر تیری رحمت، تیری ستاری نہ ہوئی تو مولا ہمارا کوئی بچانے والا نہیں ہو سکتا۔ اس قبر کے گھڑے میں ہم سب کی لاج رکھ لینا، اے اللہ قیامت میں آبرو عزت کے ساتھ اٹھانا، ایمان پر اٹھانا، اے اللہ نبی کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا، اے اللہ ان 70,000 میں کر دینا جن کا تو حساب لینے والا نہیں ہے، اے اللہ ان لوگوں میں سے کر دینا جن کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ ان لوگوں میں سے کر دینا جن کے گناہ کو گنوا کر تو نیکیاں دینے والا ہے، اے اللہ ان لوگوں میں سے کر دینا جو نبی کی سفارش کے مستحق ہونے والے ہیں۔ اے اللہ ہمارا حساب نہ لینا، اگر تو حساب پر آ گیا تو مولا ہم جواب نہیں دے پائیں گے، ہماری زندگی بہت گندی ہے، ہمارا حساب نہ لینا۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ آخرت کی زندگی آسان فرما کر جنت الفردوس میں ہم سب کو جگہ عطا فرما دینا، جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے عطا فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا